بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ سورہ نحل اور آیت نمبر 125۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دعوت کا اسلوب، دعوت دینے کا طریقہ، اس پر بات کی ہے۔ سورہ نحل اپنے اختتام پر پہنچ رہی ہے، اور یہ بات بھی سامنے رہی ہے کہ سورہ نحل بھی مکی صورت ہے، اور مکے کے اندر جو دعوت کا مرحلہ ہے اور دعوت کا انداز ہے وہ بھی سامنے رہا ہے، آپ کے سامنے پہلے بھی آتا رہا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کا اسلوب ہمارے سامنے رکھا ہے، دعوت کس طرح سے دی جانی چاہیے، اور بھی مقامات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعوت دینے کا طریقہ سلیقہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ بنیادی طور پر دعوت اتنا اہم عمل ہے کہ اگر اس عمل کو صحیح طور پر انجام نہ دیا جائے تو پھر وہ کام، جس کام کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سپرد کیا ہے، وہ کام صحیح طریقے سے انجام نہیں پاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دعوت کا سمجھنا اور داعی کو تیاری اپنی دعوت کے ضمن میں، اس کے تناظر میں خود بھی تیار ہونا، یعنی داعی کی خصوصیات بھی درکار ہوتی ہیں، اور پھر دعوت کا طریقہ بھی جو ہے وہ بھی اس کے سامنے رہنا چاہیے۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعوت تو بہت عمدہ ہوتی ہے لیکن دعوت دینے کا طریقہ درست نہیں ہوتا، لہٰذا وہ دعوت جو ہے اپنا اثر کھو دیتی ہے، یعنی سامنے والے کو متاثر نہیں کر پاتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ داعی کی اپنی کمزوری جو ہے، یعنی اس کی اپنی خامی جو ہے، وہ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، حجاب بن جاتی ہے، گویا کہیے کہ پردہ حائل ہو جاتا ہے دعوت اور مدعو کے درمیان اور دعوت کے درمیان۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں دعوت دیتے ہوئے اس اسلوب کو سامنے رکھنا چاہیے جو اللہ نے بتایا، اور ان قواعد کی پابندی کرنی چاہیے کہ جو قواعد اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ اعراف میں نے پڑھا تھا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، یعنی اسی اعتبار سے اللہ نے وہاں پر بات کی تھی کہ عفو و درگزر سے کام لو، معروف کی تلقین کیے جاؤ، اور جاہلوں سے مت الجھو۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر شیطان سے بچنے کی بات بھی بتائی تھی کہ شیطان جاہلوں سے الجھانے کے چکر میں رہتا ہے۔ یہاں بات اس انداز سے تو نہیں آئی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بات کی ہے، اور اس طرح ہمارے سامنے بات رکھ دی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک۔ پہلی بات کیا ہے اس کے اندر، یعنی براہ راست دعوت کی بات کی گئی ہے۔ وہاں تو ایک عمومی بات تھی، سامنے رکھی گئی تھی کہ آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور معروف کی تلقین کرنے میں بات یہ تھی کہ دین اسلام ظاہر معروف کا ہی نام ہے، اس کی طرف دعوت دینا، یعنی جو امور کرنے کے ہیں ان کی طرف بلانا، اس کی بات اتنی رکھی گئی تھی۔ یہاں اللہ رب العالمین بات کرتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ سبیل ربک، سبیل ربک کیا ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ سبیل ربک کیا ہے۔ اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کئی مقامات ہمارے سامنے آتے ہیں، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی، سورہ یوسف میں یہ پڑھ کر آئے، وہاں بھی یہ بات تھی اسی طرح، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی، میری اتباع کرنے والے بھی اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ وہاں بھی بات کیا تھی، اللہ کی طرف بلانا، وہاں یہ بات تھی، اور یہاں کیا بات آ رہی ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح میں بھی بات آ جاتی، اس مقام پر بھی آ گئی تھی کہ یہ بات اصلاً ایک ہی ہے، بات الگ الگ نہیں ہے، یعنی رب کے راستے کی طرف بلانا، رب کی طرف بلانا۔ رب کا راستہ کون سا ہے، یعنی سبیل ربک کیا ہے،
سبھی تو ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اس راستے پر، اس طریقے پر جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، بتا دیا ہے. یعنی اس وقت ہم آسانی سے بات کہہ رہے ہوتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے آسانی سے فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے راستے میں یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، وہ راستہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے روشن کر دیا، جس راستے پر چلنے کی دعوت اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دی ہے، اس کی دعوت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے راستے کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے صراط مستقیم ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس راستے کی طرف آنے کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تمہیں اس پر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک ہی طرف ہمیں لے کر آتی ہیں. تو یہاں بھی بات اصلاً یہی ہے کہ رب کے راستے کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا. یعنی اگر ہم اسے کہیں ایک مان کے تحت تو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ایک بات یہ ہوگی. ہم کہیں کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا، یعنی اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے، تو بات ایک ہی ہوگی. اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اس کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا، تو یہ بھی سبیل رب کی بات ہوگی، بات ایک ہی ہوگی. یعنی اسلام کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اللہ سے وابستہ کر دینا، یہ سب کی بات ایک ہی ہے. تو یہاں بھی بات کہی گئی کہ تمہیں کس طرف بلانا ہے؟ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، یعنی اس دین اسلام کی طرف تمہیں لوگوں کو بلانا ہے. تو اب یہ جو بلانا ہے، یہ بلانا کس طرح سے ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو چیزیں یہاں پر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، حکمت اور موعظہ حسنہ. حکمت اور عمدہ نصیحت. موعظہ حسنہ کے لیے کیا کہا؟ ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ عمدہ نصیحت کے ساتھ، عمدہ نصیحت. تو اب یہ جو حکمت کی بات ہے، حکمت کو بھی سامنے رکھنا اور پھر موعظہ حسنہ کو بھی سامنے رکھنا، اور پھر تیسری چیز آتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہے، جادلہم باللتی احسن، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہی اس کی ضرورت پیش آئے. وہ ایک گویا کہیے اس سے الگ چیز ہے، لیکن وہ حکمت کے اندر ہی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کی ضرورت بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی. لیکن یہ جو حکمت کی اور موعظہ حسنہ کی بات ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ موجود رہتی ہے. تو حکمت کا معاملہ بہرحال یہ ہے کہ انسان جو ہے اس حکمت کو سیکھے کہ جو حکمت اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، یا گویا کہیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہے. اب اگر حکمت کو دیکھیں ذرا سے اس کی بات کو، جیسے سورہ اعراف کی وہ آیت ہمارے سامنے جو ابھی آپ کے سامنے آئی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ حکمت نہیں تو کیا ہے؟ یعنی آپ جو ہے عفو درگزر سے کام لیجئے، ہر بات پر جو ہے پکڑ کرنا، ہر بات پر جو ہے تنقید کرنا، ہر بات کو ہدف ملامت بنا لینا، یعنی معاملہ نہیں چلے گا. اور اسی اعتبار سے لوگوں کے رویے، لوگوں کے معاملات جو ہیں ان کو اس طریقے سے دیکھنا، تو یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے. حکمت اپنی دین بہرحال اپنی جگہ پر اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا کیا جائے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا اسے رکا جائے. لیکن کوئی ترتیب ہوگی، کوئی تدریج ہوگی، کوئی طریقہ ہوگا. یعنی خود اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کس چیز کو اولیت حاصل ہونی چاہیے، کس چیز کو آدمی مؤخر کر سکتا ہے. یعنی سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی فرائض کی بات آتی ہے اعمال کے اعتبار سے، ورنہ اگر عقیدے کی بات کی جائے تو اللہ پر ایمان کی بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے حکمت کی بات آتی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یعنی جو بات کی اس کے اندر، اب یہاں پر ظاہر ہے ان کے ساتھ تو بہت سارے بگاڑ تھے ان کے اندر، لیکن کیا کہا؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. آپ ان اہل کتاب سے کہیے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ ایسے کلمے کے درمیان، کلمے پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہم کو اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. یعنی یہ بات اپنی جگہ دعویٰ کرتے تھے وہ بھی اللہ کی بندگی کا اور اللہ کے الہ ہونے، الہ واحد ہونے کا. تو اس پر دعوت دی گئی ہے. حالانکہ باقی جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک بات تسلیم کر لی جائے تو پھر اسی کے جو گویا کہ یہ مقتضیات، اسی کے جو تناظر میں جو چیزیں آگے بڑھیں گی تو معاملات سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. یہ حکمت کی بات ہے. تو حکمت کا معاملہ، تو اس میں یہی چیز کہ کس وقت کس انداز سے کام کرنا ہے، موقع و محل کو دیکھ کر بات کی جائے. ہر آدمی کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکا جائے، ایک ہی اصول، ایک ہی قاعدہ، ایک ہی ضابطہ ہر جگہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا.
یعنی وقت کو بھی دیکھنا ہے، فرد کو بھی دیکھنا ہے، اس کی اپنی شخصیت کو بھی دیکھنا ہے، اس کی علمی استعداد کو بھی دیکھنا ہے، اس کے مذاق اور اس کے جو آپ نے انداز، شوق، اس کے یعنی جو ماحول، یہ سب چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق پھر اس سے دعوت کا کام کرنا اور اسے دعوت دینا اور اس عمل کو آگے بڑھانا ہے، تو یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعوت کا عمل ہے اس میں یہ سب چیزیں ہمیں آسانی کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام کے جو دعوت دینے کا عمل ہے اس میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور کیسے ان پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ اور یہ بھی بات اپنی جگہ پر ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر فیصلہ ہو جائے، ایک ہی مجلس کے اندر بات مکمل ہو جائے اور دعوت پوری منتقل بھی ہو جائے اور اپنے اثرات بھی قائم کر دے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو پہلے شدید قسم کے مخالفت کرتے رہے، بات آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے، اپنا اثر ان پہ چھوڑ رہی ہے، اپنا ایک غیر محسوس طریقے سے ان کے اندر گویا کہیے کہ تبدیلی آ رہی ہے جسے وہ خود بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو تبدیلی کا عمل تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا اور اس کے اثرات کب کب ہمارے اوپر جو ہے آتے رہے، اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسلام قبول کر لیا، اس کے اندر آ گئے۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حکمت کے ان پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی حکمت کے ساتھ اس دعوت کے عمل کو آگے بڑھایا۔ اگر اندھا دھند کام کیا جائے یا جوش کے اندر کام کیا جائے اور اس معاملے میں کوئی گویا کہیے کہ جو اس کے تقاضے انہیں ملوز خاطر نہ رکھا جائے تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان فائدہ پہنچانے کے بجائے دعوت کو نقصان پہنچا دے، فائدہ پہنچانے کے بجائے دعوت کو نقصان پہنچا دے۔ تو اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہیں بہت احتیاط کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے اور طریقے سے اس کام کو انجام دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی بے حکمتی اور تمہارا کوئی ایسا عمل جو ہے وہ دعوت کے اس عمل کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو حکمت کے معاملے میں اسی اعتبار سے تمام چیزوں کو سیرت سے اور پچھلے تجربوں سے، حالات کو دیکھتے ہوئے، قرآن مجید پر نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں اور بھی آگے آ رہی ہیں۔ ایک اور آیت سورہ حامیم سجدہ میں ہمارے سامنے آتی ہے حکمت کے اعتبار سے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو بہترین ہو، یعنی تمہیں کیا طرز عمل اختیار کرتے چلے جانا ہے، گویا اس کے اندر بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور 9 باتوں میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لوگوں کے ساتھ جو تعلقات کی بات ہے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اس کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ کروں، انصاف کروں، یعنی اس ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آتی ہیں۔ پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں اور پھر میرے رب نے مجھے حکم دیا یہ کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دوں، یعنی اس طرح اس مقام تک لا کر یہ چیزیں بھی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ تو گویا کہیے کہ حکمت کے معاملے میں یہ چیز بھی سامنے ہے کہ کب کس درجے میں کیا کام کرنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید بھی ہمیں سکھاتا ہے، تدریج کا عمل سارا قرآن مجید جو احکامات کے معاملے میں ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ عقیدے میں توحید مقدم ہے، اسی طرح عمل کے اندر فرض مقدم ہے، حرام سے اجتناب کرنا مقدم ہے۔ تو یہ ترتیب انسان کے سامنے رہنی ہے، اور پھر مخاطب کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر ضد پیدا کرنے سے گریز کرنا ہے، ضد پیدا کرنا۔ پھر اسی میں ایک بات یہ بھی سامنے رہنی چاہیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جذبات کے اندر یا شوق کے اندر یا شدت کے اندر یہ طرز عمل بھی اختیار کر جاتے ہیں کہ سامنے والے کی زبان بند کر دی۔ دیکھو ایسے باتیں کی، میں نے مناظرہ جو ہوتا ہے، اور اسی بات جادل کی بات آ رہی ہے آگے، اسی حوالے سے آئے گی، تو اس میں یہ چیز کہ اس میں اگر کسی کا زبان بند کر دی جائے، یعنی آپ نے اس طرح سے کوئی ایسا کام کیا، اتنے اپنے دلائل کا انبار اس طرح لگا دیا کہ سامنے والا اس کے دل میں تو نہیں اترے لیکن وہ جواب نہ دے سکا اور زبان بند ہو گئی، تو دل بھی بند ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جادل باللتی احسن کے تحت اس کو دیکھتے ہیں۔ موعظہ حسنہ کی بات آئی، حکمت ہے اپنی جگہ پر، یہ کتنی بات کرنی ہے، تو حکمت کے والے سے کتنی بات کرنی ہے، یہ بات تھی۔ آخری مرحلے تک بات کو نہ پہنچایا جائے، جسے کسی نے اس طرح سے اس شعر کے ساتھ کہا کہ وہ افسانہ جسے انجام تک پہنچانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا، یعنی کسی اور مرحلے کے لیے، کسی اور آگے بات کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ راستے کھلے رہنے چاہیے، راستے مسدود نہیں کرنے چاہیے، ختم نہیں کرنے چاہیے۔ دعوت کا کام کرنے والے کو یہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آج فیصلہ
کر کے اٹھیں گے، یہ معاملہ دعوت دینے والے کا نہیں ہے، کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ مواعظ حسنہ کی بات کیا ہے؟ واعظ کہتے ہیں دلوں کو نرم کر دینے والی بات، یعنی جب واعظ ہوتا ہے اور واعظ کرتا ہے تو یہ مواعظ حسنہ کا اعلان ہے، موعظۃ الحسنہ۔ تو موعظۃ الحسنہ، یہ مواعظ حسنہ جو ہے تو اس میں کیا عمدہ نصیحت کیا ہے؟ یعنی دلوں پر اثر انداز ہونے والی، دلوں کو نرم کرنا ہے، دلوں پر اثر انداز ہونا، بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے سامنے والے کو ایک تو یہی کہ اس کی طرف رغبت ہو اسے، یعنی ایسے عمدہ نصیحت ہو، ایسے دلائل ہوں اور ایسے اس کے جذبات کو اپیل کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں اس پر وہ چیزیں اثر انداز ہو جائیں۔ ایک بات اس حوالے سے یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے گفتگو کرنے میں یہ انداز اختیار کیا جائے، نصیحت ایسے طریقے سے کی جائے کہ سامنے والے کو یہ بات محسوس ہو، یعنی دعوت دینے والے کی، داعی کی دل سوزی اور خیر خواہی کو وہ محسوس کر سکے کہ دیکھو یہ میری خاطر کتنا پریشان ہے، یعنی اسے اس دل سوزی اور خیر خواہی کو وہ محسوس کرے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مخاطب جو ہے یا ناصح جو ہے یہ اسے کوئی حقیر سمجھ رہا ہے، اسے جو ہے سمجھتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے، اور اس اعتبار سے جیسے بعض اوقات انسان ہوتے ہیں بہت ایسے مقام پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر یعنی ایسے کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ایسے کام میں اس میں ہوتے ہیں مبتلا کہ جن سے حقارت کا ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ حقارت جو ہے اس عمل سے ہونی ہے، اس شخص سے نہیں ہونی ہے کہ جو اس کے اندر مبتلا ہے، یعنی جو کام ہے وہ کام تو ایسا ہی ہے کہ اس کام سے انسان کو رغبت نہیں ہے بلکہ وہ اسے نفرت کرتا ہے، مگر جو اس میں مبتلا ہو گیا اس سے نہیں کرنی، اسے نکالنا ہے وہاں سے۔ تو یہ خیر خواہی اور دلسوزی کا جو معاملہ ہے تو یہ طلب جو ہے، یہ جو ایک ناصح کی حیثیت سے، اس میں ایک بات ہم اور کرتے رہے ہیں، آپ اس کو دہرائیے کہ جس میں بات ہوتی ہے انسان اپنے بارے میں یہ طے کرے، اس اپنے بارے میں یہ طے کرے کہ وہ ناصح بننا چاہتا ہے یا ناقد بننا چاہتا ہے، یعنی وہ تنقید کرنا چاہتا ہے یا گویا کہیے کہ وہ اصلاح کر بلکہ نصیحت کرنے والا ہے، یوں کہیے مصلح بننا چاہتا ہے۔ یعنی اصل جو بات ہے مصلح الگ چیز ہے، ناصح الگ چیز ہے، ناقد الگ چیز ہے۔ یعنی مصلح کا کام کیا ہے؟ وہ تو اصلاح کرنا چاہتا ہے، جیسے بھی ممکن ہو وہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناصح نصیحت کرتا ہے، نصیحت کرنے میں بہت سی چیزیں پہلو ہوتے ہیں، اور ناقد صرف تنقید کرتا ہے، اس کا کام ہی صرف تنقید کرنا ہے، ہر وقت تنقید کرتا رہے گا ساری باتیں، لیکن کوئی نصیحت کی بات، کوئی عمدہ بات، کوئی ایسی چیز جس سے اثر انداز وہ معاملہ۔ لیکن مصلح جو ہے وہ اصلاح کے تمام طریقوں کو اختیار کرے گا، کوئی طریقہ بھی جو ہے اسے فروگداش نہیں کرے گا کہ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اسے بات سمجھانا بھی ہے، جذبات کو اپیل کرنا بھی ہے، تمام چیزیں۔ تو ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کون سا منصب طے کرتے ہیں، ہم کیا ناصح ہیں یا گویا کہیے ہم مصلح ہیں یا گویا کہیے ہم ناقد ہیں۔ تو مصلح بننا ہے، یہ اصلاح کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا۔ تو مواعظ حسنہ میں پھر ہم ایسا ہی طریقہ اختیار کریں گے، ایسے کام کریں گے، الفاظ کا انتخاب بھی کریں گے، معاملات کو اس طریقے سے سامنے رکھیں گے، ایسی مثالیں تلاش کریں گے۔ یعنی سب کام کیا چاہتا ہے؟ یہ خود ہمیں بھی انہماک چاہتا ہے دعوت کے عمل کے اندر، یا گویا کہیے کہ دین کے حوالے سے معلومات چاہتا ہے، ایسی مثالیں چاہتا ہے، صحابہ کا جو طریقہ ان کو وہ سب چیزیں وہاں سے ڈھونڈ کر نکال کے لے کے آنا چاہتا ہے، کیسے استعمال کرے۔ تو یہ سب چیزیں اسی وقت ممکن ہیں۔ تو اس میں مواعظ حسنہ کی بات کی ہے۔ بات کرنے کے لیے میرے پاس کوئی مواد ہی نہیں ہے تو بات کیا کروں؟ تو بات کرنے کا انداز بھی ہونا چاہیے اس اعتبار سے۔ اور پھر یہ بات جو تیسری اس میں آئی ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، جادلہم باللتی ہی احسن، کہ مجادلہ، جدال ہے، جدال تو جھگڑا ہی ہوتا ہے، لیکن جدال، اب یہ جدال کا معاملہ صرف اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی آدمی مار پیٹ کے ساتھ جھگڑا ہے، وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ یہی گفتگو کے ساتھ ہی ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے آدمی جدال کرتا ہے، بحث و مباحثے کی بات ہوتی ہے، جسے مناظرہ بازی بھی آپ اس میں نظر آتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ جادلہم باللتی ہی احسن، یعنی یہ تو ہے بات اپنی کہ جب اس کے اندر معاملہ جو ہے اس گفتگو کا اس نوعیت پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں جدال کی کیفیت پیدا ہو گئی، بحث و مباحثے کی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو اب اس بحث و مباحثے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، ایک آدمی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، تو بات کرنے کا مقصد کیا، یہ پہلے میں دیکھنا ہوگا۔ اگر یہ مناظرہ چاہتا ہے تو مناظرہ تو کوئی دعوت کا اصول نہیں، یا مناظرے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مناظرہ کیا جائے۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے
دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کے سامنے، جیسے سورہ آل عمران جب ہم نے پڑھی تھی تو وفد نجران کی بات سامنے آئی تھی کہ وفد نجران کو آپ نے پوری دعوت دلیل کے ذریعے سے منتقل کی، بات کی، ساری کی، اور اس کے بعد جو بات ہوئی مباہلہ تھا، وہ مباہلہ تھا، اس میں یہ بات آخری طور پر ان کے سامنے رکھی گئی تھی، اور اس لیے رکھی گئی تھی کہ ان کا غلط ہونا سب کے سامنے آ جائے گا، دیکھو انہیں اپنی بات پر یقین ہی نہیں ہے، یعنی اگر تم اس بات پر یقین رکھتے ہو تو آؤ، تو مباہلے کی بات تھی وہ، جو اس میں سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ لیکن وہ معاملہ بھی کس کے ساتھ تھا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود اللہ کے رہنمائی کے اندر سارے کام انجام دے رہے تھے، اس اعتبار سے بات تھی۔ تو یہاں جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو مجادلہ ہے اس کی صرف ایک ہی غرض ہے، صرف ایک ہی غرض ہے اس مجادلے کی، وہ کیا کہ سامنے والے کے دلائل کو جو ہے اس کا جواب دیا جائے اور بات منتقل کر دی جائے، سامنے والے کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے بات منتقل کر دی جائے۔ لیکن جب بات جو ہے کوئی اور رخ اختیار کر جائے، جب بات میں مناظرہ بازی کا رنگ پیدا ہو جائے، جب اس کے اندر جو ہے رقیق جو ہے کہیے کہ حملے اور اس طرح کی بات آ جائے، عقلی کشتی کی کیفیت، ذہنی دنگل کی کیفیت پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے، اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے، رک جانا ہے۔ اس میں بات یہی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد بھی سامنے رہنا چاہیے۔ لہذا اس میں شیریں کلامی بھی ہونی چاہیے، اعلیٰ درجے کا شریفانہ اخلاق ہونا چاہیے، معقول اور دل لگتے دلائل ہونے چاہیے، ضد اور ہٹ دھرمی اور ایسا بھائی سامنے والے کو بس بہرحال زج کرنا ہے، اور اسے وہی بات جو ابھی حکمت کے والے سے ہو رہی تھی کہ اس کا منہ بند کر دینا ہے، اور ساری دنیا کے سامنے جو ایسا یہ مناظرے تو جس طرح ہوا کرتے تھے، اور جس طرح کی بات ہے وہ یہی کہ بڑا صاحب ادھر بھی بڑے حمایتی اور ادھر بھی حمایتی، اور ایک گویا کہیے کہ مقابلے کی فضا ہے، اور اس مقابلے کے اندر جو ایک جیتنا اور ہارنے کے معاملات ہیں۔ تو ان سارے جیتنے اور ہارنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ کون جیتا اور کون ہارا، جیتنا تو اسی صورت میں ہے کہ جب سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے، یعنی یہ جیت کی بات ہے یہ کہ آدمی جیت گیا ہے۔ ورنہ اگر وہ اپنے موقف پر قائم رہا اور بات جو ہے منتقل نہ، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوا کرتی، لیکن ہماری طرف کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ ہمارے کسی طرز عمل کی بنیاد پر اسے وہاں رہنے میں مدد ملی ہے، یعنی اس نے سمجھا ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ کبھی ایسی نوبت آ سکتی ہے، یہ دعوت کے اصول میں داخل، جیسے دو چیزیں تھیں نا، حکمت اور موعظہ حسنہ کی بات، یہ تو مستقل ہیں، یا میں اس کو اپنے ساتھ رہیں گی، لیکن یہ جو جدال کا معاملہ ہے اس کی ضرورت کہیں کہیں پیش آئے گی، اور اس کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے کہ کام کون کرے گا؟ جس کی صلاحیت رکھتا ہوگا، جس کی صلاحیت رکھتا ہوگا، ورنہ اپنی بات منتقل کرے گا، جس حد تک بات ہے بیان کرے گا، اس کے بعد بات کو دوسروں کے لیے چھوڑ دے گا کہ بات ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، یعنی کہ کس کو راہ راست ملنی ہے آگے چل کر، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، آج کہیں ہے کل کہیں اور ہوگا، کون جانتا ہے۔ جیسے صحابہ کے دور میں یہ بات ہوئی، لوگ سالوں کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اب یہاں پر اسی دعوت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہدایت اللہ نے دی ہے، یہاں یہ بات بتائی، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اب یہ جو بات ہے، یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے، جیسے بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب عیسائیت کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا ایک گال پہ دوسرا گال پیش کر دو، اور اسلام تو ہے وہ کہتا ہے نہیں، بدلہ لینے کی اجازت ہے، بدلہ لے سکتا ہے پورا۔ تو یہ بات جو ہے اس معاملے میں نہ وہاں پر یہ معاملہ تھا اس اعتبار سے کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے، اللہ نے لکھا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، بنی اسرائیل کے لیے لکھا ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے، یہ بات اس حوالے سے ہے کہ دعوت کے میدان میں انسان اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر صبر کرتا ہے،
اگر وہ ان زیادتیوں پر بدلہ لینے پہ اتر آئے تو دعوت کا کام ختم ہو جاتا ہے، یعنی پھر میدان مقابلے کی بات ہوتی ہے، بدلہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جہاں آدمی کے اندر اپنے مقصد کے لیے اتنا قربانی کا جذبہ نہ ہو، جہاں وہ اپنی ذات پر ہونے والے حملوں کا جواب دینے کے لیے تل جائے اور اپنے جو ہے گویا کہیے کہ دل کی جو جلن اسے مٹانے کے لیے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے کہ آمادہ ہو جائے، تو وہ دعوت کے سفر پر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات تو بتائی کہ ایک اصولی بات تو یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جو اصول ہوگا وہ تو ایک اصول ہے جو ہر جگہ استعمال ہوگا، اصول ہے کہ ہاں ہر ایک کو اللہ نے اس بات کا حق دیا ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر اتنا ہی جتنی جاتی ہے اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ کم کی بات تو ٹھیک ہے، زیادہ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو ایک اصول بتا دیا کہ ہاں ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا، کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ داعی سے بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، آپ کے ذریعے تمام جو داعی اللہ ان سے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں، ٹھیک وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر زیادتی کی گئی تو جتنی زیادتی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ بات کس سے ہو رہی ہے، یعنی صبر کرنے کا مطلب کیا ہوا، بدلہ نہ لو، یعنی چھوڑ دو اسے اللہ کے راستے میں خاطر۔ یعنی آدمی جو ہے اپنی توہین گوارا کر سکتا ہے، آدمی اپنے ساتھ اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات جو ہے ان کو واضح تو کرتا ہے، لیکن اس کے جواب میں کوئی ایسے اقدام کرنا، کوئی اس طرح کے کام کرنا، کوئی اس طریقے سے آگے بڑھ جانا، یا اور کوئی زیادتی کسی طرح کی ہے اس کا جواب اسی طرح سے دینا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینا، یعنی گویا کہیے کہ جس طرح الزامات کا جواب اسی انداز میں جواب دینا، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو مثالیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود پڑھی ہے اپنے پیچھے، اس کے اندر بات آئی ہے، سورہ یونس میں آئی ہے، اللہ نے پچھلے انبیاء کا ذکر کیا نا کہ جب انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ تم گمراہ ہو، یعنی رسول سے کہہ رہے ہیں، رسول سے کہتے ہیں نہیں میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تمہارے لیے طرف اللہ کا رسول ہوں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، یہ کہہ رہے ہیں، اور جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے، میں تو تمہاری طرف ایک پیغام پہنچانے والا ہوں اور تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں۔ یعنی وہ جواب میں ویسا کوئی، یعنی جتنی تلخی ادھر ہے اتنا وہ تلخی ہی نظر نہیں آتی، اتنی کیا تلخی کا معاملہ ہی نہیں، بلکہ اپنی بات بیان کرتے ہیں اور اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب لوگ اس طرح کی بےہودگی کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل آتا ہے کہ جب سورہ حامیم و سجدہ کے جب پڑھتے ہیں اس میں بات آ جاتی ہے، عتبہ جب نے آ کر آپ کے اوپر گویا کہیے کہ اس طرح کے الزامات گویا لگائے کہ آپ کا پیش نظر تو مال کمانا ہے، بادشاہ بننا ہے، سرداری چاہتے ہیں، گویا آپ چاہتے ہیں تو لو ہم یہ دیتے ہیں، یہ چاہتے ہو تو یہ دیتے ہیں، یعنی اس طرح سے گویا آپ پر یہ الزام لگا رہا ہے وہ، اور آپ یہ اگر یہ چاہتے ہو تو یہ، یعنی اس سے مقصد اگر آپ کو یہ اس سے حاصل کرنا ہے، آپ نے اس کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا ہے، بلکہ آپ نے قرآن کی تلاوت، یعنی اپنی جو دعوت تھی، جو بات بتانی تھی، پوری بات جو ہے ان آیات کے ذریعے سے واضح کر دی اور کہا اب تم جانو تمہارا کام جانے، بس تم جانو۔ اور وہ جب اٹھائے تو اس بات نے اس پر اتنا اثر کیا ہے، یعنی اس کلام نے، کہ وہ گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تو وہ چہرہ ہی لے کے نہیں ہارا جو لے کے گیا تھا، یعنی اتنا متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں صبر کرنا اور اپنا موقف جو ہے ٹھنڈے دل کے ساتھ آگے بڑھانا، اور یہ معاملہ اپنی جگہ ایک شخصیت کے اعتبار سے بھی بڑی چیز ہے یہ کہ انسان مشتعل نہ ہو اور سوچ سمجھ کے اپنا جو رد عمل ہے اس کا چناؤ، یعنی اسے چن کر اپنے مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی بس فوراً ہی جو ہے مشتعل ہو کے آپے سے باہر ہو گیا۔ تو اس حوالے سے یہ چیز جو ہے اگر انسان کے اندر موجود ہوگی صبر کرنے کا معاملہ، تو پھر صبر کا مطلب کیا، رک جانا ہے نا، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس ایک ہی رخ پر چلتے چلے جائیں، بعض اوقات کوئی جواب دینے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی فوراً جسے کہتے ہیں نا رد عمل ٹٹ فار ٹٹ والی بات نہیں کہ فوراً جیسے ہے ویسے اس کے مقابلے میں کیا جائے، بلکہ سوچ سمجھ کے اور اطمینان کے ساتھ میں اور درگزر اور نرمی کے ساتھ جو دعوت کے میدان کی بات ہے وہ کام کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اب یہاں جو بات کی گئی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ دائی اول، اصل تو دائی وہی ہیں، وہیں سے رہنمائی ہے، انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَاصْبِرْ، صبر کیجیے آپ،
آپ جو ہے ویسے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے راستہ ہے اور تمہیں ترغیب دلائی جا رہی ہے, تمہیں بتایا جا رہا ہے, لیکن آپ سے کیا ہے آپ صبر کریں, وصبر. اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں وما صبرک الا باللہ, اور تمہارا صبر جو ہے یہ اللہ کی توفیق سے نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی مدد کے. یعنی صبر آدمی کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر کر سکتا ہے اور اللہ کی مدد سے کر سکتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کرتا ہے, ورنہ انسان صبر نہیں کر سکتا. صبر کون کرتا ہے؟ وہی جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, ورنہ انسان سے صبر ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے بات بتا دی کہ یہ صبر اللہ کی مدد سے ہی, صبر کے اوپر بھی ہم پوری بات کر چکے ہیں, لہذا وہ بات وہاں پر رہے. تو یہ اللہ کی مدد سے ہی ہے. جب آدمی اللہ کی خاطر کرتا ہے, اللہ کی توفیق سے, اللہ سے توفیق طلب کرتا ہے اور اس کی رضا کے لیے کرتا ہے, تو سب کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں بات, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کو معلوم ہے, تو ان کی باتوں پر آپ غم نہ کریں. یعنی ظاہر سی بات ہے انسان ہے نا, کوئی پتھر تو رکھا نہیں ہے دل کی جگہ پر کہ انسان ہے اور اثر انداز ہوتی ہیں باتیں. لوگ جب رویے اختیار کرتے ہیں تو کیا کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ آپ تو دیکھتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں, آپ خود بھی اس میدان کے اندر ہیں, یہ جانتے ہیں کہ جب لوگ ذرا سا بھی رویہ بدلتے ہیں اور ان کی نظر جو ہے کہیں تبدیل ہوتی ہے نگاہ, تو اس سے انسان کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے رویوں کے اندر, معاملات کے اندر, باتوں میں. تو اس اعتبار سے بتا دیا ہمیں پتہ ہے, یعنی بات معلوم ہے. تو آپ سے کیا کہا ولا تحزن علیہم, آپ غم نہ کریں, ولا تقو فی ضیق مما یمکرون, اور ان کی چال بازیوں پر دل میں کوئی تنگی, یعنی یہ نہیں مانتے, نہیں ہو سکتا یہ کام, نہیں, اپنا کام کیے جائیں حوصلے کے ساتھ, صبر کے ساتھ میں. تو دل کی تنگی کیا ہے یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. ذیق صدر کی بات آئے گی نا, آئے گی جب کریں گے کسی مقام پر. ذیق یعنی دلوں کے کا تنگ ہو جانا, ایک دل کھلا ہوا اپنا کام کرتے جاتے ہیں, دل میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا ہے, تو یہ بڑا حوصلے کی بات ہوتی ہے یہ. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. یہاں پر بات مکمل ہو رہی ہے. آپ دیکھیے پیچھے پڑھ کر آئے نا ہم, یہ احسان کی بات اسی سورہ نحل میں آئی ہے نا, تو یہ یہاں پر بات مکمل کی ہے, اسی کے ساتھ کی ہے. والذین هم محسنون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, مع الذین اتقوا, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہنے جب اللہ مل گیا تو سب کام ختم, ٹھیک ہے, پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, پھر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, پھر سب کچھ کرنے کے تیار ہیں. لیکن اللہ کی معیت حاصل کرنی ہے تو تقوی اور احسان کی روش کو اختیار کرنا پڑے گا. اگر اللہ کی معیت چاہیے ہے تو تقوی کے تقاضوں کو پورا کرنا اور احسان کے راستے پر چلنا ہوگا. اور یہ کام دعوت کے والے سے اس مقام پر سامنے رکھا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت کے میدان میں تقوی اور احسان کا مقام کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس سے وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.